خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور پیش خدمت ہے پروگرام نور حیات کی ایک تازہ قسط۔ دوستو، اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے پروگرام میں ہم جناب یسوع المسیح کے ساتھ اور ان کے شاگردوں کے ساتھ اس بالا خانے میں تھے جہاں پر انہوں نے اپنی آخری فسح منائی۔ وہاں پر ہم نے دیکھا کہ کیا کیا واقعات رونما ہوئے۔ سب سے پہلے جناب مسیح نے اپنے ایک شاگرد کا، اپنے ایک حواری کا پول کھول دیا۔ وہ شاگرد یہودا اسکریوتی تھے اور ہم جانتے ہیں کہ چند سکوں کے عوض یہودا اسکریوتی نے اپنے مالک کو، اپنے خداوند کو بیچ دیا۔ وہ سردار کاہن اور فقیہوں کے ساتھ جا کر مل گئے اور ان کو اپنی خدمات پیش کیں کہ جناب مسیح کے پکڑوانے میں وہ مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ جناب مسیح نے اعلان فرما دیا کہ ان کے حواریوں میں سے ایک ایسا کرنے جا رہا ہے۔ یہ سن کر تمام شاگرد نہایت دلگیر ہوئے، نہایت غمگین ہوئے اور سب نے باری باری اپنے مالک سے پوچھا، کیا وہ میں ہوں؟ جناب مسیح نے فرمایا، وہ ہم میں سے ایک ہے، وہ اسی طبق میں سے کھانا کھا رہا ہے جسے ہم سب کھا رہے ہیں۔ ان کا اشارہ یہودا اسکریوتی کی طرف تھا، لیکن وہ اتنا بڑا ریاکار تھا کہ باقی شاگرد اسے ابھی تک نہیں پہچان پائے تھے، اور یہ سننے کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا، اور اس کے بعد جناب مسیح اور ان کے 11 شاگرد، ان کے 11 حواری ان کے ساتھ اس بالا خانے میں رہ گئے۔ عید فصح کا ایک دستور تھا، بے خمیری روٹی کا کھایا جانا، کڑوے ساگ پات کا کھایا جانا اور اس برے کا گوشت کھایا جانا جو کہ اس شام ہر خاندان میں قربان کیا جاتا تھا۔ خدا تعالیٰ کا حکم تھا کہ جتنی کھانے پینے کی اشیاء ہوں، خاص طور پر گوشت، وہ صبح تک باقی نہ بچے، اس کو ختم کرنا ہوتا تھا۔ روایت ہے کہ گھرانے کا سربراہ آخر میں بچی ہوئی روٹی کو لے کر اس کو توڑتا تھا، اس کے ٹکڑے کرتا تھا اور سب شرکاء میں برابر تقسیم کر دیا کرتا تھا۔ اسی طرح جو میں بچ جاتی تھی اس کو بھی گھونٹ گھونٹ کر کے تمام شرکاء میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ جناب مسیح نے اس پرانے سیکرمنٹ کو، اس پرانی مذہبی رسم کو ایک نیا رنگ دیا۔ جب وہ روٹی توڑ کر اپنے شاگردوں کو دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ آئندہ سے یہ روٹی تمہیں اس واقعے کی یاد نہیں دلائے گی جو برسوں پہلے مصر میں ہوا تھا، بلکہ اب یہ روٹی تمہیں اس واقعے کی یاد دہانی کروائے گی جو کل ہونے کو جا رہا ہے، جس میں میرا بدن تمام دنیا کے گناہ کے لیے قربان ہوگا۔ یسوع نے کہا، یہ میرا بدن ہے۔ اس کے بعد روایت کے مطابق انہوں نے پیالہ لیا اور اس میں سے ایک ایک گھونٹ ہر ایک کو پینے کو دیا، اور انہوں نے کہا کہ اب سے یہ پیالہ بھی تمہیں اس واقعے کی یادگاری نہیں کروائے گا جو برسوں پہلے ہوا، بلکہ یہ میرا خون ہے، یہ میرے خون کی نشانی ہے جو کہ کل بہایا جائے گا۔ دوستو، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس زمانے میں جو بھی عہد ہوتا تھا اس کے لیے خون کا بہایا جانا لازمی تھا۔ جب بھی دو فریق کسی عہد میں داخل ہوتے تو جانور قربان کیے جاتے تھے اور ان کا خون شرکاء پر چھڑکا جاتا تھا، اور یہ اس عہد کے قائم ہونے، اس کے مستند ہونے کی نشانی تھا۔ یسوع مسیح کا اشارہ اس پرانے عہد کی طرف تھا جو خدا نے اپنے اور بنی اسرائیل کے درمیان قائم کیا تھا، اور اس دن جناب موسیٰ نے بہت سارے جانوروں کو قربان کر کے ان کا خون بنی اسرائیل پر چھڑکا تھا تاکہ وہ عہد قائم ہو جائے۔ جناب مسیح نے کہا، وہ عہد آج ختم ہو رہا ہے، کل میرا خون بہایا جائے گا، اور اس خون کے وسیلے سے، اس خون کے چھڑکے جانے کے وسیلے سے ایک نیا عہد
قائم ہوگا، ایک نیا عہد وجود میں آئے گا، اور اب سے خدا کے لوگ، اس کی چراگاہ کی بھیڑیں اس کے ساتھ ایک نئے عہد میں شامل ہو جائیں گی۔ جناب مسیح نے پیالہ دیتے ہوئے فرمایا، یہ نئے عہد کا میرا خون ہے، یعنی وہ خون جو کہ نئے عہد کو قائم کرنے کے لیے بہایا جائے گا۔ جناب مسیح نے ایک پرانی رسم کو لے کر، ایک پرانے سیکرمنٹ کو لے کر اس کو ایک نئی شکل دے دی۔ دوستو، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ جناب مسیح نے فرما دیا کہ اب فسح منانے کی ضرورت نہیں رہی، اب فسح کی یادگاری کی ضرورت نہیں رہی، اب پرانے عہد میں رہنے کی اور چلنے کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ ایک نئی فسح سامنے آ گئی ہے، ایک نیا واقعہ ہونے کو جا رہا ہے۔ بنی نوع انسان، تمام بنی نوع انسان خدا کی نجات میں، خدا کے چھٹکارے میں، خدا کی مخلصی میں شامل ہونے جا رہی ہے۔ اس لیے اب ایک نیا عہد ہوگا، اور اس نئے عہد کو قائم کرنے کے لیے میرا خون بہایا جائے گا۔ اور جناب مسیح نے کہا، اب فسح کی یادگاری نہیں کرنی، اب میری تصلیب کی اور میری موت کی یادگاری کرنی ہے، کیونکہ اس کے وسیلے سے نجات، خدا کی نجات، خدا کی مخلصی عام ہو جائے گی۔ اور یہاں لکھا ہے کہ پھر وہ، یعنی جناب مسیح اور ان کے شاگرد گیت گاتے ہوئے زیتون کے پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوستو، عید فسح کی ایک اور روایت تھی کہ ہالیل گائے جاتے تھے۔ ہالیل زبور 113 سے لے کر زبور 118 تک تمام مزامیر کا مجموعہ ہے، اور یہ اہل یہود کی روایت تھی کہ فسح کی رات وہ ان تمام زبوروں کو ٹکڑوں میں گایا کرتے تھے۔ یروشلم میں اور اس کے گرد و نواح میں اس رات ان زبوروں کے گائے جانے کی صدائیں بلند ہوتی تھیں، اور جناب مسیح نے اور ان کے شاگردوں نے جب اس بالا خانے کو چھوڑا تو تب بھی وہ یہی زبور گا رہے تھے، اور ان کا رخ زیتون کے پہاڑ کی طرف تھا۔ آئیے دیکھیں کہ اس کے بعد کیا ہوا، اور میں ایک دفعہ پھر انجیل شریف کی تلاوت کا شرف آپ کے سامنے حاصل کروں گا، اور آج میں آپ کے سامنے پڑھوں گا جناب مرقس کا انجیلی بیان، اس کا 14واں باب اور اس کی 27ویں آیت سے لے کر 31ویں آیت تک۔ خدا کے کلام میں یوں درج ہے، اور یسوع نے ان سے کہا، تم سب ٹھوکر کھاؤ گے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں چرواہے کو ماروں گا اور بھیڑیں پراگندہ ہو جائیں گی، مگر میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے پہلے گلیل کو جاؤں گا۔ پطرس نے اسے کہا، گو سب ٹھوکر کھائیں، لیکن میں نہ کھاؤں گا۔ یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج اسی رات مرغ کے 2 بار بانگ دینے سے پہلے 3 بار میرا انکار کرے گا۔ لیکن اس نے بہت زور دے کر کہا کہ اگر تیرے ساتھ مجھے مرنا بھی پڑے تو بھی تیرا انکار ہرگز نہ کروں گا۔ اسی طرح اور سب نے بھی کہا۔ یہ خداوند یسوع المسیح کی انجیل ہے۔ اس کا پڑھا، سنا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ آخری فسح کھانے کے بعد اور فسح کو ایک نیا رنگ دینے کے بعد، فسح کو عشاء ربانی سے تبدیل کرنے کے بعد، جناب یسوع المسیح اور ان کے شاگرد اس بالا خانے کو چھوڑ کر زیتون کے پہاڑ کی طرف جانے لگے، اور ان کے لبوں پر وہی ترانے تھے، وہی مزامیر تھے، وہی زبور تھے جو ہالیل کہلاتے ہیں۔ راستے میں جناب مسیح نے اپنے حواریوں کی توجہ پرانے عہد میں پائی جانے والی ایک نبوت، ایک پیش گوئی کی طرف کروائی۔ یہ نبوت جناب زکریا سے، جو پرانے عہد کے ایک بڑے نبی تھے، وابستہ ہے۔ خدا تعالیٰ نے زکریا نبی کے وسیلے سے فرمایا تھا کہ میں چرواہے کو مار ڈالوں گا،
اور چرواہے کے مار ڈالے جانے کے سبب سے اس کی بھیڑیں پراگندہ ہو جائیں گی۔ دوستو، یہ ایک مسیحائی پیش گوئی تھی، ایک مسیحائی نبوت تھی۔ اس میں واضح اور صریح اشارہ ملتا ہے جناب یسوع المسیح اور ان کی موت کے بارے میں، اور جناب مسیح نے وہی پیش گوئی، وہی نبوت اپنے شاگردوں کو، اپنے حواریوں کو یاد دلائی۔ انہوں نے کہا کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے ہی بھیجے ہوئے چرواہے کو، اپنے ہی بھیجے ہوئے مسیح کو ہلاکت کی جانب لے جائے۔ چرواہا ہلاک کیا جائے گا اور اس کے نتیجے میں بھیڑیں پراگندہ ہو جائیں گی۔ جناب یسوع المسیح نے اس پیش گوئی کی تفسیر فرما دی، اس کو سمجھا دیا اپنے حواریوں کو، اور انہوں نے بتایا کہ یہ پیش گوئی، یہ نبوت اسی دن کے بارے میں تھی، اور تم سب ایک ایک کر کے پراگندہ ہو جاؤ گے۔ دوستو، ہم ان کرداروں پر غور کر رہے تھے جو ہمیں جناب یسوع المسیح کی تصلیب کے ارد گرد نظر آتے ہیں۔ اس سے پہلے جب ہم نے حواریوں کو دیکھا تھا تو وہ اپنے مالک کی، اپنے خداوند کی، اپنے استاد کی فرما برداری کرتے ہوئے نظر آئے تھے۔ جناب مسیح نے فرمایا، میں ایک خاص جگہ پر تمہارے ساتھ فسح مناؤں گا۔ اس جگہ کا پتہ، اس جگہ کی نشانی بیان فرما دی اور 2 شاگردوں کو بھیج دیا۔ انہوں نے جا کر ویسا ہی کیا جیسا کہ ان کے استاد نے حکم دیا تھا۔ لیکن اب کڑا وقت آنے والا ہے، اب آزمائش کی گھڑی آنے والی ہے، اب وہ وقت آنے والا ہے کہ جناب یسوع المسیح اپنے شاگردوں سے جدا کیے جائیں گے۔ اور جناب مسیح نے فرمایا، یہ پراگندگی کا وقت ہوگا، یہ بچھڑ جانے کا وقت ہوگا، یہ بکھر جانے کا وقت ہوگا۔ جناب مسیح نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک ٹھوکر کھائے گا، ہر ایک آزمایا جائے گا، اور ہر ایک مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ مجھے اپنی موت کو اکیلے ہی قبول کرنا ہے۔ دوستو، کتنا بہادر ہے میرا اور آپ کا مسیحا۔ اس کو سب باتوں کا علم ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس کو ایک ایک چھوٹی چھوٹی تفصیل تک معلوم ہے۔ ایذا رسانی اور موت ایک طرف، لیکن اپنوں کے چھوڑ جانے کا دکھ دوسری طرف۔ لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ شخص، یہ مسیح یسوع تیار ہے۔ وہ نہ صرف وہ دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہے جو اس کے لیے لکھ چھوڑے گئے ہیں، بلکہ وہ صدمہ بھی برداشت کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہے جو اپنوں کے چھوڑ جانے کے وسیلے سے ہوگا۔ جناب مسیح کا مطمع نظر ان کی موت اور ان کا مردوں میں سے جی اٹھنا تھا۔ باقی سب کردار ثانوی ہیں۔ یاد رہے کہ ایک شاگرد پہلے ہی چھوڑ کر جا چکا ہے، 11 باقی بچے ہیں، اور ان 11 کو بھی جناب مسیح کہہ رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ پہلے ہی نبوت کر چکے ہیں، پیش گوئی کر چکے ہیں کہ تم بھی آزمائش کی اس گھڑی میں مجھے چھوڑ جاؤ گے۔ دوستو، جسمانی ایذا رسانی آنے والی ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، ان سب باتوں کا علم ہے۔ دوسری طرف اپنے شاگردوں کے چھوڑ جانے کا صدمہ ہے، لیکن جناب مسیح ان سب کے لیے تیار ہیں۔ جناب پطرس، جو ہمیشہ سوچنے سے پہلے بولا کرتے تھے، انہوں نے ایک دفعہ پھر کہا کہ یہ باقی سب چلے جائیں، یہ باقی سب آپ کو چھوڑ بھی جائیں، تو میں آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا،
میں آخری وقت تک آپ کے ساتھ رہوں گا۔ دوستو، یہ محبت نہیں ہے اپنے مالک سے جو بول رہی ہے، یہ اپنے استاد سے انسیت کا اظہار نہیں ہے، یہ تکبر ہے جو جناب پطرس کے اندر سے بول رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ 10 تو آپ کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں، یہ 10 تو پراگندہ ہو سکتے ہیں، ایک پہلے ہی جا چکا ہے، لیکن میں آپ کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا۔ اس تکبر میں جناب پطرس بھول گئے کہ وہ اپنے استاد کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ استاد نے کہہ دیا تم سب پراگندہ ہو جاؤ گے، تم سب مجھے چھوڑ جاؤ گے۔ بین السطور جناب پطرس کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اے استاد، میں یہ نہیں مان سکتا، یہ سب آپ کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں، میں آپ کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا۔ آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ مبالغہ آرائی سے کام لے رہے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ وہی پطرس ہیں جو پہلے بھی بیشتر مقامات پر، بیشتر مواقع پر اسی قسم کا رد عمل دکھاتے رہے ہیں۔ ان کے اس تکبر کو دیکھ کر، ان کے اپنی ذات پر اس غرور کو دیکھ کر جناب مسیح نے کہا کہ نہ صرف آپ مجھے دوسروں کی طرح چھوڑ کر جائیں گے، نہ صرف آپ یہاں سے بھاگ جائیں گے، بلکہ اس سے پہلے اور رات میں مرغ کے 2 بار اذان دینے سے پہلے آپ 3 بار میرا انکار بھی کریں گے۔ یہودی روایتاً رات کو 4 پہروں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ شام 6 بجے سے لے کر 9 بجے تک پہلا پہر ہوتا تھا جس کو شام کہا جاتا تھا۔ 9 بجے سے 12 بجے تک دوسرا پہر جس کو آدھی رات کہا جاتا تھا، اور پھر 12 بجے سے لے کر 3 بجے تک تیسرا پہر جس کو مرغ کی اذان کا وقت کہا جاتا تھا، اور 3 بجے سے لے کر 6 بجے تک وہ صبح کہتے تھے۔ جناب مسیح نے جناب پطرس سے فرمایا کہ آپ رات 3 بجے سے پہلے، یعنی مرغ کے 2 بار اذان دینے سے پہلے 3 بار میرا انکار کریں گے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جناب پطرس اپنے مالک کے، اپنے خداوند کے، اپنے استاد کے قدموں میں جھک جاتے اور کہتے نہیں خداوند، مجھے کوئی حل بتائیے، مجھے کوئی طریقہ بتائیے کہ یہ گناہ مجھ سے سرزد نہ ہو، نہ میں آپ کو چھوڑ کر بھاگوں اور نہ میں آپ کی ذات کا انکار کروں۔ لیکن انسانی تکبر، اپنے آپ پر بھروسہ، وہ غرور جو ہمارے اندر ہے، وہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ اس غرور کے ہاتھوں نہ صرف انہوں نے پہلی دفعہ جناب مسیح کی اس بات کا انکار کیا کہ سب کے سب شاگرد، سب بھیڑیں پراگندہ ہو جائیں گی، حالانکہ یہ خدا کے کلام میں لکھا تھا، اور خدا کے کلام کی بات کبھی غلط ثابت نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کو جھٹلایا جا سکتا ہے۔ جناب پطرس نے ایک طرف تو اپنے استاد کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی، اور دوسری طرف خدا کے پاک کلام کی حقیقت کو جھٹلایا۔ انہوں نے کہا میں کہیں نہیں جانے کا، یہ باقی سب چلے بھی گئے تو میں آپ کے ساتھ رہوں گا، آخری دم تک آپ کے ساتھ رہوں گا۔ جب جناب مسیح نے فرمایا کہ آپ مرغ کے 2 بار بانگ دینے سے پہلے 3 بار میرا انکار کریں گے، تو وہ یہ بات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خود پر اتنا زیادہ بھروسہ ہے، خود پر اتنا زیادہ توکل ہے کہ اپنے مالک کی بات، اپنے استاد کی بات، اپنے خداوند کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور کیا فرماتے ہیں، اگر مجھے آپ کے ساتھ اپنی جان بھی دینی پڑے، مرنا بھی پڑ جائے، تو میں انکار نہیں کروں گا۔ یہ روحانی تکبر کی، یہ اپنے آپ پر غرور کی، یہ اپنے آپ پر توکل اور بھروسے کی انتہا ہے۔
اور صرف وہ اکیلے نہیں ہیں اس میں، یہاں لکھا ہے کہ باقیوں نے بھی یہی سب کچھ کہا۔ ہر ایک اپنے دل میں یہ سوچ رہا ہے کہ ہاں ایک تو چلا گیا، یہ باقی 10 بھی جا سکتے ہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں اپنے استاد کو، اپنے مالک کو ان حالات میں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ اور خدا تعالیٰ کو متکبر شخص، غرور کرنے والا شخص، وہ جس میں تکبر بھرا ہوا ہو، سخت ناپسند ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی ایک سے زیادہ مقامات پر یہی حواری تھے، یہی شاگرد تھے جو ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کر رہے تھے، جو ایک دوسرے پر فوقیت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک بار جب جناب مسیح نے اپنی موت کا ذکر اپنے حواریوں سے کیا اور ایک مقام سے دوسرے مقام پر جا رہے تھے، تو ان کے پیچھے چلتے ہوئے شاگردوں میں یہ بحث چل رہی تھی کہ ہم میں سے بڑا کون ہے ایسا جو استاد کی جگہ بیٹھنے کے قابل ہوگا، کس کو مالک کی گدی نصیب ہوگی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جناب مسیح نے ایک بچے کو لا کر ان کے سامنے کھڑا کر دیا کہ یہ بڑا ہے۔ اس پر بھی شاگرد نہ سمجھ پائے اور ان کے 2 نہایت قریب حواری جناب یعقوب اور جناب یوحنا، جو آپس میں بھائی بھی تھے، جناب مسیح سے آ کر یہ درخواست کرنے لگے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو بخش دینا کہ ہم میں سے ایک تیری دائیں اور ایک تیری بائیں طرف بیٹھے۔ جناب مسیح نے فرمایا تھا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، کون کتنی عزت پائے گا اس کا فیصلہ خدا تعالیٰ کو کرنا ہے، لیکن ہاں دکھوں کی نوید میں تمہیں دے سکتا ہوں، ایذا رسانی کی نوید میں تمہیں دے سکتا ہوں۔ تمہیں دکھ اٹھانے پڑیں گے اپنے مالک کی طرح، تمہیں اذیتوں میں سے گزرنا پڑے گا اپنے مالک کی طرح۔ اتنا کچھ سکھانے کے باوجود وہ شاگرد ابھی بھی اپنے غرور سے، اپنے تکبر سے نکل نہیں پائے تھے۔ جناب مسیح نے ان سے فرمایا تھا اگر تم میں سے کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو سب سے پہلی اور کڑی شرط یہ ہے کہ وہ اپنی خودی سے انکار کرے، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اپنی صلیب اپنے کاندھے پر اٹھائے، پھر وہ اس قابل ہوگا کہ میرے پیچھے آ سکے۔ اس غرور میں، اس تکبر میں اپنے مالک کو، اپنے استاد کو جھوٹا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب مسیح غلط فرما رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہونے کا۔ وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا کے پاک کلام میں جو نبوت کر دی گئی، جو پیش گوئی کر دی گئی، وہ بھی غلط ثابت ہوگی۔ انسانی غرور، انسانی تکبر انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، اور جس نے سب سے زیادہ تکبر کا مظاہرہ کیا اس کے لیے جناب مسیح نے فرمایا کہ آپ نہ صرف مجھے چھوڑ جائیں گے بلکہ میرا انکار کریں گے، اور ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ ایک ہی رات میں، آج کی رات میں آپ میرا انکار کریں گے۔ دوستو، غرور اور تکبر انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ کلام میں لکھا ہے متکبر شخص خدا کو پسند نہیں۔ وہ جو اپنی کبریائی کا دعویٰ کرے، وہ جو اپنے اکبر ہونے کا دعویٰ کرے، وہ خدا تعالیٰ کو پسند نہیں، کیونکہ اکبر اگر کوئی ذات ہے تو وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ موقع ہے، آج موقع ہے میرے اور آپ کے پاس کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کہیں ہمارے اندر بھی تو وہ روحانی تکبر سرایت نہیں کر گیا، کہیں ہم بھی غرور سے بھرے ہوئے تو نہیں ہیں، اتنے غرور سے بھرے ہوئے کہ ہم خدا تعالیٰ کے کلام کی باتوں کو جھٹلائیں۔ اور اگر ہے، تھوڑا سا بھی تکبر ہے، تو خدا تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں
اور دعا کریں کہ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، مجھ پر رحم کر اور مجھے اس قابل کر کہ یہ خودی، یہ تکبر، یہ غرور میرے اندر سے نکل جائے اور میں تیری کہی ہوئی باتوں پر ایمان لاؤں اور تیرے پیچھے چلنے والا ہوں۔ دوستو، ایک اور پروگرام اختتام پذیر ہے۔ ہم سے رابطہ کیجئے، ہمیں اپنے مفید مشورے لکھ بھیجئے۔ ہمیں ہمیشہ آپ کے رابطے کا انتظار رہتا ہے۔ ہمارے رابطے کی تمام تر تفصیلات آپ کی اسکرین پر آ رہی ہوں گی۔ آپ ہمیں فون کال کر سکتے ہیں، آپ ہمیں ای میل بھیج سکتے ہیں، آپ فیس بک یا اسکائپ کے ذریعے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہماری وہ پیشکش آج بھی قائم ہے۔ اگر آپ کو انجیل شریف چاہیے یا بائبل مقدس چاہیے تو اپنا نام اور پتہ ہمیں ارسال کر دیجئے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ بائبل مقدس کا یا انجیل شریف کا ایک نسخہ آپ تک پہنچا دیا جائے۔ آخر میں وہی دعا کہ خدا تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں اور ہمیں اس قابل کریں، ہمیں یہ توفیق دیں کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں۔ آمین۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔